ازواج انبیاء۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ازواج انبیاء کی حکایات، اور ہم الحمدللہ پچھلے 2 ایپیسوڈ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کا واقعہ ہم نے سنا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا کا ہم نے واقعہ سنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ جب آپ کو مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے قریب میں ایسی جگہ پر کہ جہاں پر کوئی اور انسان نہیں تھا، کھانے پینے کی چیزیں میسر نہ تھی، ایسی جگہ پر آپ کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا سے ملاقات کا واقعہ اور اس کے آگے کی مزید کچھ گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین اکرام، آئیے کچھ اچھی نیت کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس ایپیسوڈ کو سنیں گے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر سنیں گے، اور جو اچھی باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ مواہب اللدنیہ میں ہے کہ آپ علیہ السلام روزانہ ملک شام سے براق پر حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا سے ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ اپنی زوجہ سے محبت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت ہے۔ جی ہاں، اس کی فضیلت ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کمال تقوی کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی بیوی سے محبت کمال تقوی کی دلیل ہے۔ اپنی بیوی سے محبت وہی کرے گا جو غیر عورت کی طرف مائل نہ ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں، جو شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا وہ بدکار ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں گویا اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو، اپنے بچوں کی ماں کو خوش رکھے، ان سے محبت رکھے، ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، تو یوں انشاءاللہ آپس میں محبت بھی رہے گی، تعلقات بھی بہتر رہیں گے، اور انشاءاللہ گھر سکون اور امن کا گہوارہ رہے گا۔ یہاں ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو بچوں کی ماں پر، یعنی اپنے گھر میں اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے اور بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ بعض نادان تو اپنی بیوی کو مارتے بھی ہیں، گالیاں بکتے ہیں، کبھی منہ پر مار دیتے ہیں، کبھی جناب جو چیز ہاتھ میں آتی ہے اس سے مار دیتے ہیں۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر برکتیں حاصل کرنی ہے تو اپنی بیوی سے محبت بھرا سلوک کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک بھی جس کا خلاصہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور سن لو میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ کچھ اس الفاظ کی حدیث پاک ملتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم بہتر انداز اختیار کریں، بہتر رویہ رکھیں، انشاءاللہ الکریم برکتیں ملیں گی۔ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا کی مبارک زندگی کا ایک ناقابل فراموش پہلو یہ بھی ہے
کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی صبر و استقلال کا پہاڑ بن کر بسر کی اور ہر آزمائش میں پوری اتری، حتیٰ کہ حکم الہی کی تعمیل میں اولاد کی قربانی پیش کرنے کے لیے بھی بے دریغ تیار ہو گئی۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال یا 13 سال یا اس سے کچھ زائد تھی، آپ کے والد ماجد ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا، جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور و فکر فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے ہے۔ اسی لیے 8 ذوالحجہ کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہے۔ اسی لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، پھر جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تو شیطان آپ کو اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے سے روکنے لگا اور اس پر روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس سے پوچھا، کیا آپ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر جب شیطان مایوس ہو گیا کہ اپنی تو بات بنی ہی نہیں، تو پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا کے پاس آیا تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ ڈال سکے۔ شیطان نے ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا نے ہر حال میں رضائے الہی میں راضی رہنے کا عملی ثبوت دیا اور کمال ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم انداز ہے، کیا زبردست انداز ہے۔ ایف جی چینل کے ناظرین، فطری بات ہے کہ سب کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اولاد سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعائیں خیر مانگنا حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کا مبارک طریقہ بھی رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے اور ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا کہ جب آپ علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل اور اہلیہ حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا کو وادی مکہ میں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو نہایت محبت بھرے انداز میں ان کے لیے دعا کی تھی، اور وہ آپ کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بیان بھی کی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولاد بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اس کا درس بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدتنا بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا کے عمل مبارک سے معلوم ہوتی ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش 100 برس کی تھی اور اس سے پہلے آپ کے کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ ایسی صورت میں اولاد کو جدا کرنا فطری طور پر بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن جب حکم الہی ہوا
جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بے آب و گیا وادی مکہ میں چھوڑ آئے، اور حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا بھی اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ اسی طرح اللہ پاک کے حکم کے مطابق یہ حضرات اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، اس میں ان والدین کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر تو کیا آتے، الٹا رکاوٹ بنتے ہیں۔ یعنی دین کی طرف لانا، دین کی طرف بھیجنا، نیکی کی طرف بھیجنا اور علم والوں کی طرف بھیجنا تو دور کی بات ہے، بلکہ اگر کوئی بچہ خود سے نیکی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، دینداری کی طرف آنے کی کوشش کرے تو بعض مرتبہ گھر کے افراد، والدین اس کی راہ میں رکاوٹیں بنتے ہیں۔ بیٹا داڑھی رکھ لے، امامہ باندھنے لگے، سنت و برے اجتماعات میں جانے لگے، دین کی طرف مائل ہو تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ معاذ اللہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ تو کیا مولانا بنے گا؟ نہیں جناب، کچھ دنیا کا بھی دیکھ لو، یہ سب بعد میں کرنا، پہلے نوکری لگ جائے، پہلے کمانے والے بن جاؤ، پہلے یہ کر لو پھر بعد میں کر لینا۔ اس طرح کی باتیں کر کے بچوں کے حوصلوں کو پست کرتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھائیں اور صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق ان کی تربیت کریں، نیکیوں میں ان کے مددگار بنیں اور انہیں بری صحبت سے دور رکھ کر اچھی صحبت میں رہنے کی ترغیب دلائیں، تو یوں انشاءاللہ الکریم بچے بگڑنے سے بچیں گے۔ یاد رہے، کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو قربان نہیں کر سکتا، کرے گا تو سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یہ حق ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب یہ وحی الہی ہوتا ہے۔ ان حضرات کا امتحان تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنتی دمبا لے آئے اور اللہ پاک کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو قربان فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اس واقعے میں ایک اور بڑی اہم بات جو میں سمجھتا ہوں جس پر کلام ہونا چاہیے، کچھ ڈسکس ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت ابلیس انسانی شکل میں وہاں آ کر آپ کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ کریں، کیوں لے کر جا رہے ہیں، یہ کوئی مطلب اللہ کی طرف سے حکم تو نہیں ہے۔ اس طرح کر کے جب ادھر بات نہیں بنی تو وہ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا کے پاس گیا اور ان کے ذریعے کوشش کی کہ کسی طرح اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور پھر سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں۔ وہی ناظرین، جو بات میں آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اچھا کام کرنے کی نیت کرتا ہے کہ میں آج سے جو ہے وہ 5 نمازوں کی پابندی کروں گا، رات وہ جلدی سونے کی کوشش کرتا ہے کہ آج تہجد میں اٹھوں گا، کبھی وہ نیت کرتا ہے کہ اب میں داڑھی سجاؤں گا، سنتوں کے مطابق زندگی گزاروں گا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، گندی چیزیں نہیں دیکھوں گا، بے حیائی کے کام سے خود کو بچاؤں گا۔ اس طرح کی جب بھی کوئی بندہ اچھی نیت کرتا ہے تو ابلیس اس راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ اول تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ اچھی نیت نہ کرے، جب بندہ اچھی نیت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس نیت پر اس کا عمل نہ ہو پائے، جب بندہ شیطان کے واروں کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائے اور کسی طرح کوشش کر کے عمل کر لے تو اب ابلیس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس عمل کا ثواب ضائع ہو جائے، اسے اس کا ثواب نہ ملے، تو کبھی وہ ریاکاری میں مبتلا کر کے، کبھی شہرت کی طلب میں مبتلا کر کے بندے کو اس کا عمل ضائع کرنے پر لگا دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں ہم سب کو بھی ایک مدنی پھول حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ رسول کی رضا والے کام کے معاملے میں جب بھی شیطان وسوسے ڈالے، مسجد کی طرف جانے سے روکے، تلاوت کی طرف آنے سے روکے، ذکر و اذکار کی طرف آنے سے روکے، کسی بھی اچھے عمل کی طرف آنے سے شیطان روکے،
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور آگے بڑھ جائیں۔ چل رہے مولا والی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھے تو یوں انشاءاللہ شیطان ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اور انشاءاللہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اس نے تو اللہ عز و جل سے اس کی اجازت لی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندوں کی راہوں میں بیٹھے گا اور انہیں روکے گا، نیک اعمال کی طرف آنے سے روکے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا تھا ابلیس کو کہ جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے مقبولین ہیں، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہاں ہمیں بھی یہ درس لینا چاہیے کہ جب بھی نیک عمل سے شیطان روکے تو ہم جو ہے اس سے بچتے ہوئے نیک عمل کرنے میں کامیابی حاصل کریں، اس کے بہکاوے میں نہ آئے۔ ٹھیک ہے کل سے کر لوں گا، ٹھیک ہے بعد میں کر لوں گا، ہاں ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو بہت عمر بچی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، اگلی بار دیکھ لیں گے، اچھا نماز ہی پڑھنی ہے نا، ابھی جمعہ آئے گا تو جمعہ سے نمازیں شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ابلیس نیک عمل میں ٹال مٹول کرواتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، اس طرح ٹالتے رہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ کل ان کی زندگی میں آئے اس سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ نماز پڑھتے اس سے پہلے ان کی نماز پڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین اکرام، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ایک بار حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہما میں کوئی نا اتفاقی ہو گئی، کچھ اس طرح رنجش ہو گئی کچھ، تو حضرت سارہ رحمت اللہ علیہ نے قسم کھا لی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی عضو کاٹوں گی۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلح کروا دیں، ان میں صلح کروا دیں۔ حضرت سارہ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی ما حیلۃ یمینی، یعنی میری قسم کا کیا ہیلا ہوگا، جو میں نے قسم کھائی تھی اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ سارہ کو حکم دو وہ ہاجرہ کے کان چھید دے۔ اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ تو یہ عورتوں کے جو کان چھیدے جاتے ہیں جس میں وہ زیور وغیرہ پہنتی ہیں، تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا یہ اس طرح سے شروع ہوا۔ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کے کان چھیدے تو اس کے بعد سے یوں کہہ لیجیے کہ عورتوں کے کان چھیدنے کا سلسلہ یہ شروع ہوا، یہ رواج شروع ہوا۔ ناظرین، شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عرب کی عورتیں کام کاج کے وقت کمر میں ایک کپڑا باندھ لیتی تھیں، اس کو منطق اور نطاق کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے منطق یعنی وہی کمر پر کپڑا باندھنے والا عمل جو ہے وہ اسماعیل یعنی حضرت سیدتنا ہاجرہ رحمت اللہ علیہا نے باندھا۔ نام مبارک سے متعلق بھی کچھ سن لیتے ہیں۔ آپ کا نام الف ممدودہ کے ساتھ آجرہ ہے اور ہا کے ساتھ ہاجرہ، پھر کہا جاتا ہے اردو میں اس کا املا آخر میں ہا کے اضافے کے ساتھ ہاجرہ معروف ہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ مولانا محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سریانی زبان کا کلمہ ہے، یعنی جو ہاجرہ نام ہے یہ سریانی زبان کا کلمہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال کی ہوئی، اس وقت آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رحمت اللہ علیہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک 90 سال کی تھی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے حتیم کعبہ میں ان کی تدفین فرمائی۔ حتیم کعبہ معظمہ کی شمالی دیوار کے پاس نصف یعنی آدھے دائرے کی شکل میں فصیل یعنی باؤنڈری کے اندر کا حصہ ہے۔ حتیم کعبہ شریف ہی کا حصہ ہے اور اس میں داخل ہونا عین کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونا ہے۔ یعنی اگر کسی نے وہ حتیم جو سرکل بنا نا، ہاف سرکل آپ نے دیکھا ہوگا سی ٹائپ وائٹ کلر کا، اگر کوئی اس کے اندر نماز پڑھ لے، اگر کوئی اس کے اندر نماز پڑھ لے تو ایسا ہے جیسے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، کہیے آمین۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایفچین چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق مصر سے تھا۔ اس نسبت کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر والوں کا لحاظ فرمایا اور اپنے اصحاب کو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ عن قریب مصر کو فتح کرو گے، اور وہ ایسی زمین ہے جہاں قرات کا بہت نام لیا جاتا ہے۔ جب تم لوگ مصر کو فتح کرو تو اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ان کے لیے ذمہ اور رشتہ ہے۔ اور اے ابو ذر، جب تم دیکھو کہ وہاں ایک اینٹ بھر زمین کے لیے دو آدمی جھگڑتے ہیں تو مصر سے چلے جانا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن شرحبیل اور ان کے بھائی ربیع ایک اینٹ بھر زمین کے لیے جھگڑ رہے ہیں، یہ دیکھ کر میں مصر سے چلا آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر والوں سے دو طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ ماریا قبطیہ مصر سے آئی تھی، جن سے ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لہٰذا وہاں کے لوگوں کو ہماری طرف سے امان ہے۔ ذمہ بمعنی امان۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ ہماری دادی صاحبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا مصر ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھیں، انہی کی اولاد سے ہم ہیں، وہ ہماری دادی کا وطن ہے، لہٰذا ان لوگوں سے ہماری قرابت داری بھی ہے۔ مزید فرماتے ہیں اس فرمان عالی سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نسبی رشتہ سسرالی رشتے کا بھی احترام کریں، ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھے، ان کی قرابت داروں کو اپنا عزیز جانے، بلکہ ان کی بستی کا، وہاں کے باشندوں کا بھی احترام کریں کہ وہ ساس سسر کے ہم وطن ہیں۔ دوسرے یہ کہ نبی کے رشتہ داروں بلکہ نبی کے ملک والوں کا بھی ادب کریں، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ حضور کی اولاد کا، مکہ والوں کا احترام و ادب کریں، ان کی سختی پر تحمل کریں۔ اہل عرب کی سختی پر تحمل کرنے والوں کے لیے شفاعت کا وعدہ ہے۔ وہ لوگ کیسے ہی صحیح مگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل وطن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس ہیں ایک بزرگ غلام محی الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حج کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گاؤں پہنچے۔ وہاں 7 دن قیام ہر روز الگ الگ جماعتوں کی دعوت فرماتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن وہاں کے کتوں کی دعوت کی، حلوہ پوری وغیرہ پکوا کر خود انہیں کھلاتے تھے۔ روتے جاتے تھے کہ یہ جناب حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن کے کتے ہیں۔ ان سب باتوں کا ماخذ یہ حدیث ہے، غرض یہ کہ وہاں کے در و دیوار کی عزت کریں۔ افسوس ان بے دینوں پر جو ازواج پاک کی برائیاں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، جو حدیث پاک بیان کی گئی، اس حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان علی بھی ہے کہ جب تم دیکھو کہ وہاں ایک اینٹ بھر زمین کے لیے 2 آدمی جھگڑتے ہیں تو مصر سے چلے جانا۔ واضح رہے کہ یہ حکم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا کہ تم یہ واقعہ دیکھو گے کہ 2 آدمی ایک اینٹ بھر جگہ میں لڑیں گے، جب یہ دیکھو تب مصر میں نہ رہنا، کیونکہ یہ ایک بڑے فتنے کی ابتدا ہوگی جس کا مرکز مصر ہوگا۔ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد اہل مصر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغاوت کر دی۔ انہیں شہید کرنے کے بعد محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو
جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے وہاں گورنر تھے، شہید کر دیا۔ پھر ایسے فتنے اٹھے کہ خدا کی پناہ، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، یہ اینٹ بھر جگہ پر جھگڑا اس فتنے کی ابتدا کی علامت تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک نے آپ کو کس قدر وسیع علم عطا فرمایا کہ ابھی واقعہ ہوا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی کہ یہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک سیرت کیسی شاندار ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی صبر و رضا اور توکل کی دولت نصیب فرمائے۔ کاش ہمیں بھی ایسا جذبہ مل جائے کہ راہ خدا میں آنے والی مشکلات دیکھ کر جو ہے وہ دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ رحمت الہی کے بھروسے پر پوری محنت اور لگن کے ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی کاموں کو کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کی سعادت ملی اللہ کی رحمت سے۔ اب یقین مانیں، اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے چلے جائیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، ان ایپیسوڈز کو آپ کے سامنے لانے کا اور بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی ہسٹریاں پڑھنے کا ہمیں شوق ہے، جذبہ ہے، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی معلومات نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا یہ پیارا ایف جی این چینل آپ کے لیے انبیاء اکرام اور ازواج انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہا ہے، تاکہ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت کو سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور اپنے لیے نصیحت کے مدنی پھول حاصل کر کے اپنی زندگی کو ان کے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو ایف جی این چینل آپ کے لیے یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ آپ اور ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، اپنے اندر جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرنا جسے ہم توکل کہتے ہیں، اپنے اندر توکل پیدا کریں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی شریعت کے مطابق تربیت کریں۔ وہی دین کی راہ میں اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، تو یہ نہ ہو کہ اسلام سے منحرف ہو جائے، معاذ اللہ۔ یہ بڑی مشکلات ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے اس پر چلنا، یہ نہ ہو، بلکہ بندہ صبر و ہمت کے ساتھ اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کی طلب میں وہ کوششیں کرتا رہے۔ تکلیفیں آج ہیں، انشاءاللہ کل دور ہو جائیں گے، لیکن آج کی آسانیوں پہ ہاتھ رکھ کر کل کی مستقل آزمائشوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ میری بات شاید آپ سمجھ پائے ہوں کہ تھوڑی تکلیفیں برداشت کر کے اور صبر کر کے، گناہوں سے بچ کر، اسلام پر، ایمان پر ثابت قدم رہ کر جنت کی نا ختم ہونے والی نعمتوں پر ہاتھ رکھیے، اور آج کی تھوڑی سی آسانی، تھوڑی سی آرائش، تھوڑی سی نفس کی خواہشات اور لذتوں کی خاطر، مال و دولت کی محبت، دنیا کی محبت یا کسی کے ٹارچر کرنے پر اگر ہم آج اس طرح کی چیزوں پر، دنیاوی آسانیوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو جہنم کا دردناک عذاب اور وہ اللہ کے قہر و غضب کا مقام جسے جہنم کہا جاتا ہے، کہیں ہم اسے دعوت نہ دے رہے ہوں، کہیں اس میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے ناظرین اکرام، ان ایپیسوڈ کو اپنے لیے سدھرنے کا، سنورنے کا اور علم دین سیکھنے کا ذریعہ بنائیں، اور دیگر عاشقان رسول تک دعوت اسلامی انڈیا کے سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی جو ویڈیوز، شارٹ کلپس وغیرہ شیئر کی جاتی ہیں، انہیں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ یہ نیکیاں کرنے کا، نیکی کمانے کا ذریعہ ہے، علم دین کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایف جی این چینل پر جو پروگرامز آتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا کچھ اس میں سیکھنے کا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، حدیث پاک کی شروحات ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کے ارشادات ہوتے ہیں۔ ان کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔
کوشش کریں جو باتیں بیان کی ہیں اس پر میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم ازواج انبیاء کی حکایات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی ایف جی این چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے قابل احترام ازواج انبیاء، ازواج